لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وسيد النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله عليما حكيما، وكان الله سميعا عليما. صلوات پڑھیں بنوانا. حضرات گرامی قدر، محترم اور معزز سامعین کرام، ماہ اذا کا چاند نمودار ہو چکا ہے اور ہمارے یہاں کل سے اس بستی میں مجلسیں شروع ہو گئی ہیں. آج کی عشرہ مجالس کی دوسری مجلس، جسے خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. میں نے آپ کے سامنے بہت ہی مشہور و معروف آیت قرآن مجید کی 6 پارے کی ابتدائی آیت ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے: لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ کو ہرگز تیز آواز اور بلند آواز پسند نہیں ہے کہ کوئی چیز بلند آواز سے کہی جائے مگر یہ کہ جس کے اوپر ظلم ہوا ہو. جو مظلوم ہو اس کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ اپنی مظلومی کا اعلان اتنی تیز کرے کہ کائنات کے گوشے گوشے میں موجود انسانوں کے کانوں تک اس کی آواز پہنچ جائے اور اس کے غم کا اندازہ ہو جائے. عزیزان محترم، اگر آپ دیکھیں، کوئی ٹھٹھے مار کے ہنسنے والے کو دیکھ کے نہیں پوچھتا کہ تم کیوں ٹھٹھے مار کے ہنس رہے ہو، لیکن اگر کوئی آنکھوں میں نمی دیکھتا ہے تو سوال کرنے لگتا ہے کہ آخر تمہاری آنکھوں میں نمی کیوں ہے، آخر تم رو کیوں رہے ہو. لیکن اللہ نے کہا کہ صرف اتنے پہ صبر نہ کرنا کہ صرف آنکھوں میں نمی ہو، بلکہ تمہیں یہ بھی اختیار ہے کہ چیخ مار کے رونا. اسی لیے عزیزان محترم آپ دیکھیں تو کہا گیا: کلو بکائن مکروہ، ہر گریہ و زاری اللہ کو ناپسند ہے مگر یہ کہ 2 گریہ و زاری ایسی ہے کہ جسے خدا پسند کرتا ہے. الا من خشیت اللہ، ایک اللہ کی خشیت سے گریہ و زاری ہو، او بمصابل حسین علیہ السلام، یا حسین کی عزاداری میں گریہ و زاری ہو. یہ 2 آوازیں خدا کو پسند ہیں، 2 آوازیں پروردگار عالم پسند کرتا ہے. اب عزیزان محترم، جب کائنات نے یہ دیکھا، آپ دیکھیں کہ کوئی غدیر کی محفل پہ اعتراض نہیں کرتا. 13 رجب کی محفل پہ اعتراض کرنے والے آپ کو نہیں ملیں گے. 17 ربیع الاول کی محفل میں شامل ہونے والے تو مل جائیں گے، لیکن کوئی اور. اب آج کے زمانے میں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں کرنے والے، تعزیہ سجانے والے، علم بنانے والے، علم کو چومنے والے یقیناً مل جائیں گے، لیکن کیسے اندازہ لگایا جائے کہ کون ظالموں کے ساتھ ہے، کون مظلوموں کے ساتھ ہے، کون قاتل کا ہمدرد ہے، کون مقتول کا ساتھ دینے والا ہے. تو آپ دیکھیں عزیزان محترم، ہر جگہ پر صرف ہم ہی نہیں، صرف امام حسین کا ماننے والا ہی غم نہیں مناتا، صرف مولا کائنات کی ولایت کو ماننے والا ہی غم نہیں مناتا. ابھی میں ایودھیا میں پچھلے سال اشرا پڑھ رہا تھا، وہاں پہ میں نے دیکھا کہ جو اہل سنت اور ان کے علاوہ، اہل سنت کے علاوہ جن کو ہم مسلمان تسلیم نہیں کرتے، وہ بھی تعزیے کو چومتے ہیں، مرادیں لیتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں.
اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے صرف ہمارے لیے قربانی نہیں دی تھی، انسانیت کے لیے قربانی دی تھی۔ لہٰذا جو انسان ہوگا تو انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا غم منائے اور یاد کو تازہ کرے۔ لہٰذا ہر انسان امام حسین کا غم مناتا ہے، امام حسین علیہ السلام کا تعزیہ سجاتا ہے، علم سجاتا ہے۔ تو کیسے اندازہ لگایا جائے؟ ایک بات ابھی انشاءاللہ، اور دیکھیں اعتراض کرنے والوں کی تعداد آج تک نہیں گھٹی۔ اعتراض کرنے والے سب سے پہلے اقبال سہیل نے عجیب و غریب انداز میں شعر کہا تھا کہ عجیب و غریب اس نے شعر کہا، وہ کہتا ہے اقبال سہیل کہ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ عجیب و غریب بات کہہ رہا ہے کہ قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں انہیں تم ہرگز ہرگز مردہ شمار نہ کرنا۔ وہ کہتا ہے کہ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ لہٰذا عزیزان محترم اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو جب فرعون کا لشکر دریائے نیل میں غرق ہوا تو اس نے کہا کہ پروردگار میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں، تیری کتابوں پر ایمان لاتا ہوں، تیرے نبیوں پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اللہ نے کہا ہم آخری وقت کے ایمان کو قبول نہیں کرتے، ہم آخری وقت کے ایمان کو قبول نہیں کرتے۔ اور جب فرعون کا لشکر غرق ہو گیا تو اس کے بعد کی آیت، اس کے بعد کی بات بیان کرتے ہوئے آیت قرآن مجید میں آئی، فما بکت علیہ السماء والارض، اس کے اوپر نہ آسمان نے گریا کیا نہ زمین پہ گریا کیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب سارے تفسیر لکھنے والوں نے، چاہے شیعہ ہوں یا اہل سنت ہوں، سب نے یہ لکھا چونکہ فرعون ظالم تھا، استبداد کرنے والا تھا، بے گناہوں کا قتل کرنے والا تھا، نفس محترم کا قاتل تھا، بچوں کو شہید کر دینے والا تھا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہونے والی تھی، اس وقت اس نے 70,000 بے گناہ بچوں کو قتل کر دیا، ماؤں کی گودیاں ویران کر دی۔ اس کے بعد کہا گیا کہ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم۔ فرعون یہ کرتا تھا کہ جب اس کو زمین کے اوپر ہم نے اقتدار دے دیا تو وہ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر کے یہ سمجھنے لگا کہ ہم نے اس کو طاقت دے دی ہے، اسے اختیار دے دیا ہے، اسے سپاہی دے دیے ہیں، اسے اسلحے ہتھیار دے دیے ہیں، تو وہ یہ دعویٰ نہ کرے کہ اسے خدا بنا دیا گیا ہے، بلکہ وہ اس کا طریقہ یہ تھا کہ یذبح ابناءہم، جوانوں کو قتل کرتا تھا، ویستحیی نساءہم، اور عورتوں کو زندہ رکھتا تھا تاکہ اپنی کنیزی میں رکھے، اور بچوں کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ لہٰذا کہا کہ چونکہ یہ ظالم تھا تو نہ اس کے مرنے پر آسمان نے گریا کیا نہ اس کے مرنے پر زمین نے گریا کیا۔ مطلب یہ ہوا کہ جو ظالم ہوتا ہے اس پر گریا نہیں کیا جاتا، جو مظلوم ہوتا ہے اس پر گریا کیا جاتا ہے، اس پر گریا کیا جاتا ہے۔ اب جا کے دیکھیں تو تاریخ میں ملے گا، لما قضیا ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام بکت الاراضین والسماوات وما فیہن وما بینہن 40 صباحا، جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو شہادت کے 40 دن بعد تک زمین نے بھی امام حسین علیہ السلام پر آنسو بہایا، آسمان سے بھی امام حسین علیہ السلام کے لیے گریا ہوا، یہاں تک کہ 40 دن تک زمین سے کوئی پتھر اٹھایا جاتا تھا تو اس کے نیچے ابلتا ہوا خون نظر آتا تھا۔ یہ ہے امام حسین علیہ السلام کے اوپر گریا کرنے کا جواز۔ اور دوسری چیز آپ دیکھیں کہ جب جناب حمزہ سید الشہداء ہے، مولا امام حسین سے پہلے، پیغمبر کا دیا ہوا یہ لقب ہے، 70 تکبیریں پیغمبر نے ان کے جنازے پر پڑھی، مگر جب احد کے میدان میں آپ کی شہادت کی خبر پھیلی اور جب مدینے تک گئی خبر تو ان کی بہن جناب صفیہ گھر بار چھوڑ کے میدان کی طرف نکل پڑیں۔ جب میدان کی طرف نکل پڑیں تو پیغمبر نے کہا مولا کائنات سے، یا علی آپ جنازے کو، آپ لاش کو
کپڑے سے چھپا دیں، آپ میت کو کپڑے سے چھپا دیں۔ چونکہ جناب حمزہ طویل القامت تھے، بڑے قد والے تھے، لہٰذا ایک چادر آپ کو پورا نہ چھپا سکے۔ اب کچھ پیر بچے ہوئے تھے، پیر کے حصے کچھ خالی رہ گئے تھے جو نظر آ رہے تھے، تو پیغمبر نے کہا یا علی اس کو بھی چھپائیے۔ تو مولا کائنات نے گھاس پھوس سے ان کے قدموں کو چھپایا اور ان کے پیروں کو چھپایا۔ جب پیروں کو چھپا لیا، اتنی دیر میں جناب صفیہ ان کے پاس آئی، اور آنے کے بعد اس قدر وہاں پہ گریہ کیا کہ تاریخ کہتی ہے جناب صفیہ کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ اب روایت کے اس کے بعد کے جملات سنیے، روایت میں آیا ہے یبکی کما بکت صفیہ، پیغمبر وہیں کھڑے ہوئے ہیں، پیغمبر وہیں کھڑے ہوئے ہیں، تاریخ کہتی ہے یبکی کما بکت صفیہ وینشجو کما نشجت صفیہ، جس طرح صفیہ رو رہی تھیں بالکل اسی طرح رسول اللہ بھی گریہ کر رہے تھے، جس طرح آپ کی ہچکیاں بندھ گئی تھیں اسی طرح رسول اللہ کی بھی ہچکیاں بندھ گئی تھیں۔ اگر منع ہوتا گریہ و زاری کرنا کسی مظلوم کے اوپر، کسی شہید کے اوپر، تو خود رفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول، سورہ حجرات کی آیت ہے۔ وہو کظیم، جناب یعقوب اس حد تک گریہ کیا جناب یوسف علیہ السلام کی جدائی میں جناب یعقوب علیہ السلام نے کہ آنکھیں ان کی سفید ہو گئیں، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا اور کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ تو جب ایسا واقعہ پیش آیا تو تفسیر الکشاف میں علامہ زمخشری نے لکھا اس آیت کی تفسیر میں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب ما نفجت عیناہ منذ فراق یوسف الی لقائہ ثمانین عاما وما علی الارض وما علی وجہ الارض اکرم منہ، جناب یعقوب علیہ السلام جناب یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں 80 برس تک خشک نہیں ہوئیں، 80 برس تک ان کی آنکھیں اسی طرح جاری رہیں اور 80 سال تک ان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہا۔ جناب یعقوب علیہ السلام کتنے سال روئے جناب یوسف کے فراق میں؟ 80 برس۔ جب 80 برس روئے تو پھر اس کے بعد علامہ زمخشری نے اب تفسیر نہیں لکھی، وہ اپنا نظریہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وما علی وجہ الارض اکرم منہ، اور جناب یعقوب سے بڑا خدا کا نزدیک ترین بندہ اس زمانے میں کوئی نہیں تھا۔ تو جب سب سے خدا کا نزدیک ترین بندہ جناب یعقوب ہونے کے بعد اپنے بیٹے کی جدائی میں 80 برس گریہ کر سکتے ہیں، تو ایک نبی زادے کی یاد میں 1400 سال بلکہ قیامت تک اگر اس کا گریہ کیا جائے تو یہ کم ہے، لہذا یہ کم ہے عزیزان محترم۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، صلوات پڑھیں بر محمد و آلہ۔ ہر ایک کے لیے یہ اہتمام نہیں کیا گیا کہ جناب آدم کا ہر سال تذکرہ کرو، جناب نوح کا ہر سال تذکرہ کرو، جناب یوسف کا ہر سال تذکرہ کرو، لیکن امام حسین علیہ السلام کے لیے پیغمبر نے کہا تھا وَتُجَدِّدُونَ الْعَزَاءَ جِيلًا بَعْدَ جِيلٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ، یہ جو ہمارے امتی ہیں یہ امام حسین علیہ السلام کا غم ہر سال مناتے رہیں گے اور ہر سال تجدید عہد کرتے رہیں گے۔ لہٰذا آپ دیکھیں پھر اس کے بعد جب پیغمبر کے پاس جبریل امین یہ آیت لے کے نازل ہوئے کہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ ان کی آنکھیں اس طرح سے سفید پڑ گئی تھیں کہ ان کی آنکھیں سوکھنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ تو پیغمبر نے کہا کہ انہوں نے کتنا گریہ کیا، آیت میں تو نہیں ہے کتنا گریہ کیا، بس آیت میں یہ ہے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، تو کتنا گریہ کیا؟ یہ پیغمبر نے جبریل امین سے پوچھا تو جبریل امین نے کہا انہوں نے اتنا گریہ کیا کہ جتنا ایک ماں کے 70 بیٹے ذبح ہو جائیں اور 70 بیٹے مر جائیں تو 70 بیٹوں کا غم جتنا ایک ماں کرتی ہے
یوسف کی جدائی پر یعقوب نے اتنا گریہ کیا۔ اب پیغمبر سے رہا نہ گیا، پیغمبر نے سوال کیا پھر یہ بتائیے کہ جب انہوں نے 70 ماؤں کے برابر گریہ کیا، 70 بیٹوں کے مر جانے والی ماں کے برابر گریہ کیا، تو انہیں ثواب کتنا ملا؟ پیغمبر کی خدمت میں نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، پیغمبر آپ کی امت تو کہہ رہی ہے کہ رونا بدعت ہے، رونا شرک ہے، لیکن آپ رونے کا ثواب پوچھ رہے ہیں، اور جبریل امین بتا رہے ہیں کہ انہیں 70 ماہ کے برابر رونے کا ثواب نہیں ملا بلکہ 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملا۔ توجہ، 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملا۔ اب کہوں عزیزان محترم، شہادت مرے بغیر نہیں حاصل ہو سکتی، شہادت میدان جنگ میں گئے بغیر نہیں حاصل ہو سکتی، شہادت جنگ کیے بغیر نہیں مل سکتی، شہادت بغیر حب آل محمد کے نہیں مل سکتی، شہادت بغیر کسی بڑی قربانی کے دیے بغیر نہیں مل سکتی، مگر ایک مظلوم کے اوپر گریہ 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا کر دیا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ لہذا اس نے جو اقبال سہیل نے کہا تھا، قائل ہیں وہ روئیں جو ممات شہداء کے، وہ روئیں جو قائل ہیں ممات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ اسی لیے علامہ علی نقی نقوی صاحب نے کہا تھا کہ کیا رو گے ان کو جو ہلاک ابدی ہیں، کیوں زندہ و جاوید کا ماتم نہیں، زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ لہذا آپ دیکھیں کہ ماتم کرنا قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اور پیغمبر کی سیرت سے بھی ثابت ہے، اور پیغمبر نے کیا بھی ہے۔ اب آخری بات جہاں سے میں نے شروع کیا تھا، قاتل بھی روتا ہے، مقتول بھی روتا ہے، لیکن اندازہ کیسے لگایا جائے؟ ہزاروں واقعات اس طرح کے ہیں۔ تاریخ نے لکھا سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام جب شہید ہوئے اس وقت کون رویا؟ پسر سعد رویا، جو ابھی امام حسین علیہ السلام کا مذاق اڑا رہا تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تمہیں رے کی حکومت کا ایک دانہ بھی نصیب نہیں ہوگا، ایک گندم بھی نصیب نہیں ہوگا، تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، گندم نصیب نہیں ہوگا تو ہم چاول کا، ایک جو نہیں نصیب ہوگا تو ہم گندم کھا لیں گے۔ یہی مذاق اڑا رہا ہے۔ امام نے کیا کہا کہ تمہارے شکم حرام غذاؤں سے بھر چکے ہیں، لہذا تم ہماری بات کا مذاق اڑا رہے ہو۔ لیکن سب سے پہلے تاریخ کہتی ہے گریہ کرنے والوں میں پسر سعد تھا۔ جناب یعقوب کے کتنے بیٹے؟ 12 بیٹے۔ جب یوسف کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکا، جناب یعقوب پہلے روئے کہ وہ روتے ہوئے آئے۔ جناب یعقوب نہیں رو رہے ہیں، روتے ہوئے وہ آئے ہیں۔ جب انہوں نے آ کے کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، تب جناب یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں نم ہوئیں اور جناب یعقوب علیہ السلام نے گریہ کرنا شروع کیا۔ لیکن پہلے تو ان کے بھائی رو رہے ہیں، تو پہلے بھائی روئے، پہلے پسر سعد رویا جب یزید کے گھر میں مجلس ہوئی۔ لہٰذا اب کیسے پتہ لگایا جائے کہ قاتل کون ہے، مقتول کون ہے، ظالم کا ساتھ دینے والا کون ہے، مظلوم کا حمایتی کون ہے؟ تو عزیزان محترم، جب قاتل اور مقتول دونوں روتے ہیں تو مقتول کا گریہ دل سے ہوتا ہے، قاتل کا گریہ دکھانے کے لیے ہوتا ہے، قاتل کا گریہ دکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن جب مظلوم کا گریہ زیادہ ہوتا ہے تو پھر وہی رونے والے یہ کہتے ہیں کہ کب تک رو گے، کب تک ہم مناؤ گے، کب تک اس طرح کا اہتمام کرو گے؟ لہٰذا عزیزان محترم، جب جناب یعقوب نے گریہ کرنا شروع کیا اور ایک بیت الحزن بنا کے گریہ کرنے لگے، تو اب یہی بیٹے بار بار جا کے بابا کب تک گریہ کریں گے، کب تک یوسف کو یاد کریں گے، اب وہ کہاں رہا، اب وہ ہمارے پاس کہاں ہے؟ لیکن عزیزان محترم، اسی طرح اندازہ لگانا ہو تو آج کے زمانے میں اندازہ لگا لیجئے، یہ وہی اعتراض کرتا ہے کہ ہر سال حسین کا غم، ہر سال وہی مصائب، ہر سال وہی نوحہ،
ہر سال وہی مجلس، ہر سال وہی عزاداری، ہر سال وہی تعزیہ، ہر سال وہی علم۔ یاد رکھیے کہ جس کے دل پہ گزرتی ہے وہ جانتا ہے کہ یہ غم کتنا شدید ہے۔ امام حسین نے کہا انا قتیل الابرا، مجھے رولا رولا کے قتل کیا گیا، مجھے رولا رولا کے مارا گیا۔ یہ ابتدائی مجلسیں ہیں، لہٰذا اس حوالے سے گفتگو ضروری تھی۔ انشاءاللہ کل سے آپ بہترین ذاکرین کو سنیں گے، یقیناً وہ فضائل اور مصائب بیان کریں گے، لیکن دیکھیں امام حسین نے خود کہا انا قتیل الابرا، مجھے رولا رولا کے قتل کیا گیا، اور جب بھی میرا تذکرہ ہوگا، جب بھی میرا نام لیا جائے گا تو انسان کی آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ یہ ہے عزیز، لہذا ہر سال امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزا ہم مناتے ہیں۔ ابھی آپ نے سوزخانی میں سنا کس طرح سے نانا کے مدینے کو الوداع کہا۔ امت نے جس مدینے کو رسول نے آباد کیا تھا اور خود پیغمبر نے اسے سینچ کے اسلام کے لیے زمینہ ہموار کیا تھا، اسلام آج اس منزل پر پہنچ گیا ہے کہ رسول کے نواسے کو مدینہ چھوڑنے پر آمادہ کر دیا۔ نکلے امام حسین، جب ظالم نے دربار میں بلایا تو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم دربار میں گئے، پورا آپ سب جانتے ہیں، لیکن نکلنے کی کیفیت آپ دیکھیں۔ راوی بیان کرتا ہے، راوی کا نام عبداللہ ابن سنان ہے، وہ کہتا ہے کہ میں 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینے میں داخل ہوا۔ جب میں وہاں مدینے میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ مدینے کے در و دیوار اداس ہیں، مدینے کی گلی گلی سے رونے کی صدا آ رہی ہے۔ میں نے کسی سے سوال کر لیا کہ کیا تم مدینے کے رہنے والے ہو؟ کہا ہاں میں مدینے کا رہنے والا ہوں۔ کہا اچھا، آخر مدینے میں اداسی کیوں ہے؟ کہا کہ محلہ بنی ہاشم سے ایک قافلہ جانے والا ہے، یہ پورا مدینہ اسی کا غم منا رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ وہ راوی کہتا ہے جب میں محلہ بنی ہاشم میں پہنچا تو میں جب وہاں پہ پہنچا تو میں دیکھنے لگا مدینے والوں کا یہ انداز تھا کہ جب وہ کسی سے ملتے تھے تو خوش مزاجی سے ملتے تھے، کسی سے ملتے تھے تو ان کا احترام کرتے تھے، وہ ہمیشہ بالوں میں کنگھیاں کیے ہوئے ہوتے تھے، اچھے لباس پہنتے تھے، مسکراتا ہوا چہرہ ہوتا تھا۔ لیکن آج پورے مدینے میں اداسی چھائی ہوئی ہے۔ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ جیسے ہی وہ پہنچنے کے بعد اس نے کیا دیکھا کہ جم غفیر دروازہ رسول پر لگا ہوا ہے۔ والے سے پوچھا بتاؤ آخر ماجرا کیا ہے؟ کہا تم نہیں جانتے، جانے مدینہ حسین مدینے کو الوداع کہہ کے مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ عزادار و امام حسین علیہ السلام کے وہ قریب پہنچا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک کرسی پر امام حسین علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک طرف جناب عباس بیٹھے ہوئے، ایک طرف جناب عباس کھڑے ہوئے ہیں، دوسری طرف کڑیل جوان علی اکبر کھڑا ہوا ہے، اور ایک ایک ناکہ آ رہا ہے، کچھ ناکے آئے اس پہ سوانح سفر بار کیا گیا۔ اس کے بعد کچھ ہماریوں والے جب ناکے آئے تو اس پہ ایک ایک بیوی کر کے سوار ہو رہی ہے۔ جب بھی کوئی بیوی سوار ہوتی ہے تو اس کا قریبی رشتہ دار اس کے نزدیک جا کے اس بازوؤں کو پکڑ کے ہماری میں سوار کرتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ہماری آئی، ہماری میں ایک بیوی سوار ہوئی۔ میں نے پوچھا یہ کون بیوی ہے؟ کہا کہ یہ ام فروا ہے۔ سوار کرنے والا یہ ان کا پیسر قاسم ہے۔ تھوڑی دیر گزری ایک اور بیوی آئی، کہا یہ کون بیوی ہے؟ کہا اب یہ بیوی آ رہی تھی تو عباس و علی اکبر آگے بڑھ کے سوار کر رہے تھے۔ کہا یہ علی کی چھوٹی بیٹی جناب ام کلثوم ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر آگے گزری تھی کہ ایک مرتبہ ایک سواری آئی اور اس کے اوپر سوار ہونے کے لیے ایک بی بی جیسے ہی گھر سے باہر نکلی، ادھر حسین اپنی کرسی چھوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ ارے
راوی پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ اب یہ کس بی بی کی سواری ہے کہ آقا حسین اپنی کرسی چھوڑ کے کھڑے ہو گئے. کہا پہچانا نہیں؟ یہ علی کی بیٹی، یہ ثانیہ زہرا زینب اب گھر سے سواری کے لیے نکل رہی ہے. عزادارو، ارے یہ 28 رجب کا مدینہ تھا کہ جب زینب سوار ہوئی تو حسین نے، عباس نے، قاسم نے، علی اکبر نے سوار کیا. مگر وہ 11 محرم کی کربلا تھی کہ جب کوئی سوار کرنے والا نہیں تھا. بہن فرات کا رخ کر کے کہہ رہی تھی اے بھیا عباس، مدینے سے نکلے تھے تو کتنے احترام سے سوار کیا تھا، مگر آج کوئی احترام سے سوار کرنے والا نہیں. ظالموں کے تازیانے ہیں اور سکینہ کے رخسار ہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.